السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی چینل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم محرم الحرام اور عاشورے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کے روزوں کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے، جو کہ انتہائی فضیلت اور تقدس والا دن ہے۔ اس دن کی تاریخی اہمیت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور یہی دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن انہیں نار نمرود سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون کے لشکر کے عذاب سے نجات ملی اور وہ اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم کی سلطنت عطا کی گئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمائی گئی، اور اسی دن یہی وہ دن تھا جب آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوئی۔ آئیے اب ہم یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور جگہ یہ بھی تاکید فرمائی کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد یعنی 9ویں یا 11ویں کا بھی روزہ رکھو، اور اس طریقے سے یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ صرف ایک ہی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اسلام کے بعد یوم عاشورہ کا سب سے بڑا اور دلسوز واقعہ سن 61 ہجری میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ روحانیت اور معلومات کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل روحانی جرنی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔